اس کے ماں باپ کو تانے دینا، ان کو برا بھلا کہنا، جس سے بچی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو تم کسی کی بیٹی کو لے کر آئے ہو، تمہاری بہنوں نے بھی رخصت ہونا ہے، اللہ تمہیں اولاد دے گا، تمہاری بیٹیوں نے بھی رخصت ہونا ہے۔ تو ایک تو اپنی زبان سے طنز نکال دو، برداشت کر لو، تھوڑی دیر کے لیے اس غصے کو روک لو، پی لو، تو وہ بعد میں انتہائی مٹھاس بن جائے گا، انتہائی خوبصورت بن جائے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کتنی دفعہ اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس سے قریبی رشتہ اور اللہ نے کوئی نہیں بنایا، کہ یہ لباس ہے، یہ سب سے زیادہ میرے قریب ہے، سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ تو ایسی میری بیوی میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اور میں اپنی بیوی کی سب سے زیادہ قریب ہوں، وہ میرا لباس ہے، میں اس کا لباس ہوں۔ اور اس رشتے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ امہات المومنین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ہمارے ساتھ کچھ مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو اس کی تلافی کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب اکٹھی تھیں، تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی لحاف میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آ کر انہوں نے بھی چبھتے لہجے میں کہا کہ بنت ابی بکر کے بارے میں آپ کی بیویوں کو شکایت ہے، اور آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور وہ شکایت لے کر آئی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا شکایت ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے تیرا باپ پیار کرے تو بھی پیار کرے؟ کہا ہاں جی پسند ہے۔ کہا تو مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ آپ نے اولاد کو بھی اس رشتے میں حائل نہیں ہونے دیا۔ آپ باپ بنو گے تو ہو سکتا ہے کبھی اولاد کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرو، یہ غلطی کبھی نہ کرو۔ اولاد کا درجہ بعد میں ہے، سارے رشتے بعد میں چلے جاتے ہیں، خامند اور بیوی کا رشتہ پہلے آ جاتا ہے۔ اس رشتے کی اہمیت کے ساتھ اس کی ایک کمزوری ہے کہ یہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک لفظ بولو اور یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، باقی رشتے ختم نہیں ہوتے۔ تو اس کو اللہ نے لباس قرار دیا کہ یہ تمہارا لباس ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری خوبصورتی ہے۔ کبھی ننگے پن کا تصور کیا کہ ننگے پن میں ایک لمحہ بھی گزارا جا سکتا ہے سوائے نہانے کے ہم کپڑے نہیں اتارتے؟ تو بیوی خامد کے لیے، خامد بیوی کے لیے ایک لباس ہے جس سے اس کو عزت، جیسے ہم لباس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ سب نے آپ اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید پگڑیاں ہیں، بڑے خوبصورت آپ لگ رہے ہیں، چاہے کوئی کالا ہے تو بھی خوبصورت لگ رہا ہے اس نے لباس اچھا پہنا ہوا ہے۔ تو کالے کو دیکھو نہیں۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے اور میں خاندانی بھی نہیں ہوں، ارأیت ان آمنت بما آمنت وعملت بما عملت انی لکائن معک فی الجنہ۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کی طرح اگر ایمان لاؤں اور عمل کروں تو میں جنت میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل تو جائے گا۔ اب سنو، وَإِنَّ بَيَاضَ الْأَسْوَدِ وَإِنَّ بَيَاضَ الْأَسْوَدِ يُرَىٰ مِنْ أَلْفِ سَنَةٍ۔ 1000 میل نہیں، 1000 سال سے کالے مسلمان کے چہرے کا نور نظر آئے گا جنت میں۔ 1000۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صف لی الجنہ۔ تو آپ نے کچھ بتایا، تو پھر کہنے لگا یا رسول اللہ زدنی۔ آپ نے پھر بتایا، پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ زدنی۔ تو حضرت عمر غصے ہو گئے، لا تسخل علی رسول اللہ، کیوں بوجھ بن رہا ہے اللہ کے نبی پر؟ تو آپ نے فرمایا عمر تم سے تو نہیں پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو میرے پر تو بوجھ نہیں، تیرے پر بوجھ کیوں ہے؟ تو اس پر پھر اللہ نے اس کی طلب پر یہ قرآن اتارا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا فيسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وہ کہنے لگا بدو یا رسول اللہ، اور رونے لگا، یہ آیات سن کے رونے لگا، پھر کہنے لگا او ترى عینی ما ترى عیناک فی الجنہ. کیا معصومانہ سوال تھا، او ترى عینی ما ترى عیناک فی الجنہ، جو آپ کی آنکھیں جنت میں دیکھیں گی میں بھی دیکھوں گا. میں نے کہا ہاں دیکھے گا. فشہق ومات، اس کی ایک ہائے نکلی اور مر گیا. تو آپ نے فرمایا لقد اخرج نفس صاحبکم الشوق الی الجنہ، جنت کے شوق نے تمہارے بھائی کی جان لے لی. آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، قبر میں بھی اتارا. حضرت عمر جو لڑ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کاش اس کی جگہ میں ہی ہوتا جو اس کے ساتھ اکرام ہوا ہے، میرے نبی نے جنت میں اتارا، قبر میں اتارا ہے. تو کاش جب تمہاری کوئی بیوی اونچی نیچ کرے نا تو تم یاد کرنا اسی وقت تمہاری جنت کی حور تمہاری جگہ اس سے لڑ رہی ہوتی ہے. کہتی چپ کر جا اللہ کے بندے، کیوں میرے خامند کو تنگ کر رہی ہے. یہ تو چند دن کے لیے تیرا مہمان ہے، پھر تو میرے پاس آ جائے. وحور عین کا امثال اللؤلؤ المكنون كأنهن الياقوت والمرجان إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. چلو بس کرتے ہیں. تو جب کوئی بیوی لڑتی ہے خامند کے ساتھ تو جنت کی حوریں جو اس کی ہوتی ہیں وہ وہاں سے پکارتی ہیں اللہ کی بندی کیوں لڑ رہی ہے ہمارے خامند کے ساتھ، یہ تو چند دن تیرے پاس مہمان ہے، پھر ہمارے پاس آ جائے گا. اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو جنت کی حوریں آپ کے وکیل بن جائیں گے، اور اگر آپ نے بھی زبان کھول لی تو پھر دونوں طرف شیطان ہوگا، ادھر بھی شیطان ادھر بھی شیطان. جس کا شیطان بڑا ہوگا وہ جیت جائے گا، جس کا چھوٹا ہوگا وہ ہار جائے گا. تو اصل تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ آگے کا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ایک دفعہ آپ نے بیان کیا کہ جنت میں ایک حور ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے ناز و نخر ہوتے ہیں. لمبی تفصیل بیان کی. تو ایک پیچھے بدو بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تو مجھے بھی لے دو، ایک تو لے دو. آپ نے کہا لئن اطعتنی لزوجتک 70 منہن، اگر تو نے میری مان لی تو تمہیں 70 لے کر دوں گا. کہنے لگا پھر وعدہ ہوا میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. تو بھائیو میرے عزیزو، گھر کی زندگی بہت مشکل زندگی ہوتی ہے، اس میں صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی خوبصورت بن. یاد رکھنا چیزوں کے ڈھیر لگانے سے، عالی شان گھر بنانے سے زندگی نہیں بنتی. زندگی کا جو بناؤ اور سنگار ہے وہ آپ کے عالی اخلاق کے ساتھ ہے. شکل کی کشش چند دن ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، اور جو اخلاق کی کشش ہے وہ موت تک باقی رہتی ہے. تو آپ سب کے نکاح ہوں گے، اس کا ہو رہا ہے، تو میری اس نصیحت کو یاد رکھنا. تو انشاءاللہ آپ سب کے حد دل عزیز بنو گے. آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دے گی. یہ زیادہ بہتر ہے یہ ہر روز کبھی ادھر بیٹھ کر رو رہی ہو کبھی ادھر بیٹھ کر رو رہی ہو، یہ زیادہ بہتر ہے.
تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں اس لیے کی اور تزینوا لنسائکم، اچھا لباس، اچھے سے مراد قیمتی نہیں ہے، میرا لباس قیمتی نہیں ہوتا، صاف ستھرا ہوتا. میں تو کاٹن پہنتا ہوں گرمیوں میں، اور سردیوں میں واش اینڈ ویئر ہوتا ہے، درمیانے درجے کے کپڑے میرے ہوتے ہیں. لیکن اور سفید ساری زندگی پہنا ہے میں نے کہ میرے نبی کو سفید پسند ہے، کلر والا کوئی منع نہیں. تزینوا لنسائکم. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انا اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی. میں اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کرتا ہوں جیسے مجھے پسند ہے کہ میری بیوی میرے لیے زیب و زینت اختیار کرے. اور آپ نے فرمایا ان الحور العین تتزین لازواجہن کما تتزین ام سلمہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت کی عورتیں اپنے خامند کے لیے اس طرح تیار ہوتی ہیں جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ گھروں میں بھی آپ میلے کو چلے رہتے ہو، ہماری عورتیں بھی میلے کو چلی رہتی ہیں. کہیں شادی پہ جانا ہو تو پھر میک اپ بھی ہو رہے ہیں، سرخی بھی آ رہی ہے، پاؤڈر بھی آ رہا ہے، جوڑے بھی آ رہے ہیں، کپڑے بھی آ رہے ہیں، اور گھر میں چوڑی کی چوڑی پھر رہی ہوتی ہے. تو عورتوں کے ذمہ ہے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں، اور آپ کے بھی ذمہ ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے اچھا لباس. آپ نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی عورتوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. بنو اسرائیل میں فحاشی اس لیے پھیلی کہ ان کے مرد گندے رہتے تھے تو ان کی عورتیں دوسروں کی طرف مائل ہونے لگیں. اور ان کے نصارہ میں تو نہانا بھی عیب تھا نا. جب انہوں نے اسپین فتح کیا تو پہلا کام یہ کیا، سارے غسل خانے توڑوائے، سارے حمام توڑوائے، جتنے حمام تھے وہ سارے توڑوائے. تونس میں ایک حمام میں آپ ساتھ سے ہمارے شیخ ہمیں لے گئے تھے ایک حمام. یہ حمام عربوں میں بہت ان کا رواج ہے، تو وہ ہر گلی میں حمام تھا. تو پہلا کام انہوں نے کیا حمام توڑوائے، اور دوسرا کام کیا کتابوں کو آگ لگایا. کتابیں جتنی مسلمانوں کی لاکھوں کتابوں کے لائبریریاں بھری پڑی تھی، سب کو آگ لگایا. تو وہ تو گندے رہتے ہیں، میلے کو چلے رہتے ہیں. اور اللہ ہمیں، میرے نبی نے کہا کہ النظافۃ من الایمان، الطہور شطر الایمان. اور اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے تو اچھا لباس پہنو. اپنے آپ کو آپ کے ساتھ تیل، کنگھی، شیشہ ہر سفر میں ساتھ ہوتا تھا. عبداللہ ابن مسعود اٹھانے والے تھے آپ کا تیل، کنگھی، شیشہ. جب کوئی ملنے آتا تھا تو آپ وہ پانی میں یا شیشے میں اپنا عکس دے کر اپنے آپ کو تیار کر کے، داڑھی کو سیٹ کر کے پھر باہر جاتے تھے ملنے کے. یہ وہ زندگی ہے جس سے آپ لوگوں کو اسلام سے قریب کر سکتے ہیں. آپ کا لباس ہی ایسا ہو کہ دیکھ، وہ ادھر کرک میں ایک مدرسہ ہے، تو اس کے لڑکے جو آئے نا ملنے، مجھے لگا جن کمرے میں آ گئے. ان کے لمبے لمبے کرتے ٹخنوں تک، یہاں تک ان کے کرتے، اتنے ان کی پگیں، اور بڑی بڑی چادریں یہاں لٹکائی ہوئی. میں نے کہا چلو میں تو 2 منٹ تمہیں دیکھ کے صبر کر لوں گا، تمہاری بیوی کا کیا ہوگا جو تمہارا یہ حال دیکھے گی؟ اس کی تو شہری شہوت ہی ختم ہو جائے گی. اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. تو اپنے آپ کو نہانے کی عادت ڈالو، ناخن کاٹو. یہ ہفتہ نہاتے نہیں، نہانے کی عادت ڈالو. اپنے ناخن وقت پہ کاٹو.
اپنی داڑھی کو تیل لگا کے رکھو، کنگھی کرو، سر کے بال رکھے ہوئے تو ان کی خدمت کرو، ٹنڈ نہ کراؤ، ٹنڈ کرانا سنت نہیں ہے، بال رکھنا سنت ہے۔ یہ تو تبلیغ والوں نے ٹنڈ ساری دنیا میں جاری کر دی، جس کو دیکھو ٹنڈ کرائے پھرتا ہے۔ سب کے بال تھے الگ، حضرت عمر تو ویسے ہی گنجے ہو گئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ گنجے ہو گئے تھے، لیکن باقی صحابہ کے بڑے بڑے بال ہوتے تھے الگ۔ ہمارے نبی جب حج پر گئے تو آپ کے اتنے لمبے بال تھے کہ 4 گتیں اس کی بنائیں آپ نے، چونکہ ننگے سر جانا تھا تو بال بکھر نہ جائیں، تو آپ نے اس کی 4 گتیں بنائیں اور ان کے اوپر ہلکا ہلکا شہد لگایا تاکہ چپک جائیں۔ تو آپ نے کبھی ٹرین نہیں کرائی سوائے حج کے یا عمرے کی۔ تو بال رکھنا سنت۔ اگر تم اینک لگاتے ہو تو ایسی اینک نہ ہو جیسے بیل کو کھوپا چڑھایا جاتا ہے، اچھی اینک خریدو جو تمہاری آنکھوں پر خوبصورت لگے۔ پگڑی باندھنی ہے تو یہ کوئٹے والوں والی پگڑی نہ ہو جو ایسے بل دے کے مرو، رسی سی ہوتی ہے ایسے، وہ پتہ نہیں کیسے وہ کر لیتے ہیں۔ اور وانا والوں کا ماشاءاللہ شملہ یہاں تک جا رہا ہوتا ہے، وہ جو پیچھے نہیں ہوتا وہ ان کا یہاں یہ جو ہمارے گھٹنے ہیں یہاں تک آ رہا ہوتا ہے، اور آگے اتنا بڑا وہ زرد سے رنگ کا پگڑا ہوتا ہے۔ ہر ایسی چیز سے بچو جس سے لوگوں کو وحشت، آپ کو دیکھ کے لوگوں کو جی چاہے یار اس سے بات کی جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے، اس کا حال اور اس کا تعارف کیا جائے۔ ہماری جماعت تھی JIE کے یونیورسٹی میں ٹوپی، تو مسجد میں ہم تھے تو میں لڑکوں سے بات کر رہا تھا اور ہماری ذمہ دارہ جماعت میرے ساتھ بیٹھی تھی، لڑکے اور لڑکوں کے والدین بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم ایک شخص نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم تبلیغی جماعت پر تھے۔ کہا نہیں تم تبلیغ والے نہیں ہو۔ بڑا اس نے ایسے کٹ کیا، کہا نہیں تم تبلیغ والے نہیں ہو۔ میں نے کہا جی خیریت کیوں؟ کہا تبلیغ والے تو میلے کچیلے ہوتے ہیں، آپ تو بڑے صاف ستھرے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ تاثر تمہاری طرف سے نہ جائے۔ انسان کی پہلی پہچان اس کا لباس ہوتا ہے، پھر اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ پہلا وزن لباس سے پڑتا ہے، دوسرا وزن گفتگو سے پڑتا ہے۔ گفتگو شیریں رکھو، لہجہ شیریں رکھو، میٹھے لہجے، کتنا بھی غصہ ہو اپنے آپ کو دبا کے رکھو، تو آپ کے گھر آباد ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ پھر آپ کا ہمارا معاملہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، تو ساس سسر بہت ٹیکنیکل مسئلہ بنا ہوا ہے پورے ہمارے معاشرے میں۔ ایک ماں جب ماں ہوتی ہے تو اس کی ادائیں اور ہوتی ہیں، بیوی ہوتی ہے اس کی ادائیں اور ہوتی ہیں، جب وہ ساس بنتی ہے تو بالکل کچھ اور ہو جاتی، وہ پٹھانوں والی خواہ خیر، پتہ نہیں اس کے اندر اتنی بغض، اتنا غصہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو لائے ہو اور اپنی بیٹی کو بھیج چکے ہو، میں نے اپنی 2 بیٹیاں بھیج دی اور کسی کی بیٹی میں لے کر آیا، تو اپنی بیٹیاں تو میں نے روانہ کر دیں، تو جن کو میں لایا ہوں اپنے بچے کے لیے اسے میں اپنی بیٹی بنا رہا ہوں۔ میری بیگم اسے اپنی بیٹی بنا لے تو کتنا اچھا رشتہ ہے یہ ساس اور بہو کا۔ لیکن وہ ایک مقابلے کی کمی، لڑکی کی طرف سے بدتمیزی ہوتی ہے، کبھی ساس کی طرف سے، اکثر ساس کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ، ٹوکا ٹاکی۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر لڑکی کہے مجھے الگ گھر لے کر دو تو لے کر دے، اس کا حق ہے، بیوی کا حق ہے وہ الگ گھر مانگے، اور میرے پاس وسعت ہے تو میرے ذمے ہے میں الگ گھر لے کر دوں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر گھر میں ایک پورشن پورا الگ ہو، جس میں ایک کمرہ، ایک بیڈ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یہ اتنا اس کے لیے واجب ہے دینا بچی کے لیے۔ اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو بس پھر روزے رکھو، تسبیح پڑھو، پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو گھر لا کے۔ کچن پر ہی تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو بچوں، میں یہ چیزیں آپ مجھ سے ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں
لیکن آج یہ دوبارہ نکاح کی محفل آئی تو مسرات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، باہر عوام بھی ہیں، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کی زندگی بہت خراب ہو چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بیوی خامن کے ساتھ لڑ پڑتی ہے، خامن بیوی کو بے عزت کر دیتا ہے، اور بعضے تو ایسے ہیں کہ گالی مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بہت بڑی زیادتی ہے۔ صحابہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان میں رواج تھا بیویوں کو مارنے کا، تو عورتوں نے حضرت عائشہ سے آ کے شکایت کی کہ ہمارے خاوند ہمیں مارتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو بتایا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے سب کو مسجد میں جمع کر کے فرمایا کوئی خیر نہیں اس شخص میں جو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا، اور سب سے بہترین مسلمان ہوا جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اور میرا سلوک سب سے زیادہ اچھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو بچوں، ایک مثالی فرد بن کے معاشرے میں چلو گے تو آپ کی پہچان ہوگی، عزت ہوگی۔ اگر آپ نے معاشرے میں کچھ مقام بنانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں، تو عام زندگی سے ہٹ کر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، عام روٹین سے ہٹ کر آپ کو زیادہ جان مارنی پڑے گی، اور بھیڑ میں چلنا ہے تو بھیڑ میں تو 7 ارب انسان چل رہے ہیں۔ اپنے اس نسبت کی لاج رکھیں، اگر ہمیں تم عزت نہیں دے سکتے تو ہمیں ذلیل بھی نہ کریں۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم